نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعد نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک اور بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل اور حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی اور اجتماعی اور خصوصی اور عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک اور کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، بلکہ وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام حکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ انہی سے دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد۔